نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، فرمایا مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، کسی بھی سرزمین پر رہتے ہیں، کیونکہ بعض بندے یہاں سے نکلیں گے کہیں گے یار ساڈا فلسطین نال کی تعلق ہے، مول صاحب نے پورا جمعہ فلسطین پہ پڑھا چڑھے، بندوں کو سمجھ نہیں نہ ہوتی، اپنے طرز عمل سے بات کرتے ہیں، اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں نا لوگ، تو اس لیے وضاحت پیش کر دیں کہ مولوی صاحب جمعے میں اپنی جو ہے وہ سارا فلسطین پر ہی بیان کر دیا، آج کوئی قرآن حدیث نہیں سنائی، آج کوئی فضائل نہیں سنائی، میں جو یہ باتیں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث سے ہی بیان کر رہا۔ پہلے میں نے آیات مقدسہ پڑھی، ان کی ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی، اب حدیث پڑھ رہا اور اس کی روشنی کے اندر یہ بات عرض کر رہا کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کا صرف معاملہ نہیں ہے، آج اگر ان پر ظلم ہوتا ہے ہم خاموش رہتے ہیں، وہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں، ہماری زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں، تو سوچ لینا کل کو تمہاری بھی باری آنے والی ہے۔ اور اگر آج ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے ہم آواز اٹھاتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، تو پھر خالق کائنات کی قسم ہے کہ رب ذوالجلال ان کو بھی ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے گا اور اللہ تعالی ہمیں بھی ظلم و ستم سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آواز کو اٹھایا جائے، جس کی جتنی آواز ہے وہ بلند کرے، کس لیے کہ فلسطین کے اندر رہنے والے لوگ کافر نہیں، فلسطین میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم ڈر جاتا ہے، تو فلسطین بھی ہمارے جسم کی مانند ہے، اگر تم فلسطین والوں کو تکلیف پہنچاؤ گے تو مت یہ سمجھنا کہ پاکستانی خاموش بیٹھیں گے، ہماری آواز ان کے حق کے اندر کل بھی بلند تھی، آج بھی بلند ہے، اور جب تک سانسیں موجود ہیں ہم ان کے حق میں آواز اٹھاتے رہیں گے۔ تو حضرات محترم اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا بیان فرمایا، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مسجدوں میں سے سب سے پہلے مسجد کون سی بنی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام، مسجد حرام کعبۃ اللہ، اس کو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد ہوئے زمین پر جو دوسری مسجد بنی اس مسجد کا نام مسجد اقصی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بننے کے اندر کتنا زمانہ دور ہے، کتنے سالوں کا فرق ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے، 40 سال پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا اور 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر، آپ نے جب اس مسجد کو تعمیر فرمایا نا، چونکہ کعبہ معظمہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو انہوں نے بھی دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اب ان کے اندر وہ اپنا رسول بھیجے جس کا تو نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ مسجد حرام کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ کیا تھی؟ آپ نے مسجد اقصی کو تعمیر کرنے کے بعد کس لیے کہ یہ مسجد اپنی مرضی سے نہیں بنائی گئی بلکہ رب کی مرضی سے بنائی گئی ہے۔ جیسے مسجد حرام کو رب کی مرضی سے تعمیر کیا گیا، کعبہ معظمہ کو رب کی مرضی سے تعمیر کیا گیا، اسی طرح سے مسجد اقصی کو بھی رب کی مرضی سے تعمیر کیا گیا۔ اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر دعا کیا مانگی؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ گھر میں نے بنا دیا، اب تیری بارگاہ کے اندر ایک دعا یہ مانگتا ہوں کہ جب بھی میرے پاس کوئی مقدمہ ہے میں اس کا فیصلہ کرنے لگوں، یا اللہ میرا فیصلہ تیری رضا کے خلاف نہ ہو۔ یا اللہ میں جب فیصلہ کرنے لگوں کوئی مقدمہ میرے پاس آ جائے تو میرا
میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو جائے، میرا فیصلہ تیری رضا کے مطابق ہو جائے۔ میں اپنے پاکستان کے ادارے کو بھی یہ دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں، پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا را تم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر کے دیکھو کہ یا اللہ اگر تم نے ہمیں اختیار عطا فرمایا ہے تو یا اللہ ہمیں بھی جب ہمارے پاس مقدمات آ گئے تو ہمیں بھی یہ توفیق دینا کہ ہمارا مقدمہ تیری رضا کے مطابق ہو جائے۔ لیکن کبھی یہ دعا نہیں کریں گے، کس لیے کہ اگر یہ دعا کر دی تو لاکھوں روپیہ کہاں سے آئے گا، لاکھوں روپے کہاں سے کمائیں گے، حرام کہاں سے آئے گا، رشوت کہاں سے آئے گی۔ لیکن خدا کے لیے اس امت کے اوپر رحم کھاؤ، جو یہ امت سال ہر سال بلکہ نسل در نسل ایک ہی مقدمے کے اندر 10 نسلیں اپنی زندگی برباد کرتی ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر دیکھو، وہ یہ دعا کرنے یا اللہ اگر ہمیں فیصلے کی توفیق دے تو فیصلہ ایسا کرنے کی توفیق دینا کہ اس کے اندر تیری رضا شامل ہو جائے۔ تو تم بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرو، یہ عرض کرو اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ دنیا میں بہتر ہو جائے اور آخرت میں بہتر ہو جائے۔ اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی اور کو عطا نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو ایسی حکومت عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات پر، جنات پر، تمام مخلوقات پر جو حکومت عطا فرمائی وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور تیسری دعا جو آپ نے مانگی، عرض کیا یا اللہ یہ جو مسجد میں نے تعمیر کر دی ہے، جو بھی اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا، یہاں پر آ کر نماز پڑھنے کا ارادہ ہی کر دے، نماز بھی پڑھی نہیں، نماز پڑھنے کا ارادہ کر لے کہ میں نے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنی ہے، یا اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دینا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ یا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ تو جس نے پڑھ لی اس کے لیے تو اور بھی بارے میں آئے ہوں گے، لیکن جس نے ارادہ کر لیا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعائیں یقیناً اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لی ہیں۔ تو حضرات محترم، اس لیے مسجد اقصیٰ فلسطین ہمارے لیے کب بھی عزت و احترام کا مقام تھا، آج بھی عزت و احترام کا مقام ہے۔ اور جب تک ہماری سانسیں ہیں، ہماری محبت، ہماری ہمدردیاں، ہمارے تمام احساسات ان مسلمانوں کے ساتھ ہیں جو اس وقت وہاں پر ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور میں دعا گو یا اللہ تو ان کی اسی طرح سے مدد فرما جس طرح بدر کے صحابہ کی تو نے بدر کے میدان کے اندر مدد فرمائی تھی۔ یا اللہ یہ تعداد